أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا آیت نمبر 18 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को जो उन्होंने ख़ासुल ख़ास अपने बेटे को वसीयतें की हैं 6 आप पहले पढ़ चुके हैं, 4 आज के 2 आयात के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले उनकी वसीयत ये थी बेटा अल्लाह के साथ शिरक न करना, इसलिए कि ज़माने के अंदर सबसे बड़ा अल्लाह की ज़मीन पर जो जुल्म और ज़्यादती है वो अल्लाह के साथ क्या है, शिरक करना। दूसरी उनकी वसीयत ये थी कि बेटा ज़र्रा बराबर भी जो है वो आसमानों पर हो या ज़मीन पर पड़े पहाड़ों की चट्टानों में हो या किसी भी जगह पर कोई ज़र्रा बराबर भी है तो वो किसके इल्म में है, अल्लाह के इल्म में। यानी नेकी और बदी की तरफ बात समझाना मकसूद था। तीसरी वसीयत बेटा हमेशा नमाज का क़याम करना। चौथी वसीयत नेकी की दावत देना। पांचवी वसीयत ये थी बुराइयों से रोकना। छठी थी कि सब्र करना। ये जब आप खैर के काम करोगे ना तो सब्र के बगैर नहीं हो सकते।
اپنی زندگی کا دامن صبر سے ان نیکیوں کے ساتھ جو ہے وہ لبریز رکھنا اور بھرپور رکھنا، کیونکہ ان ذالک من عزم الامور، یہ نیکییں اور نیکیوں کی دعوت اور امت کو برائیوں سے روکنا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ساتویں بات، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو مت آپ موڑ لیجئے گا۔ سعر عربی کے اندر اس اونٹ کو کہتے ہیں جس اونٹ کو گردن کی بیماری لگے اور ایک طرف مڑ جائے، ایک طرف مڑ جائے، اور یہ ایک تکبر کی انتہائی بری علامت ہے کہ لوگ کسی انسان کے پاس آئیں اپنا مسئلہ لے کر، اپنی ضرورت لے کر، کوئی بھی اس سے خیر کا کام کا ارادہ لیے اور توقع لیے اس کے پاس آئے، یہ ان کی بات ہی نہ سنے اور منہ جو ہے وہ پھیر لے، ان کی بات کو اہمیت ہی نہ دے۔ الگ بات ہے کہ اس نے کام کرنا یہ نہیں کرنا، یہ بات کا معاملہ ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ تم نے چہرہ بھی اپنے بھائی سے نہیں موڑنا۔ کہندے نے اسی تو ہن کدی ویکھیا بھی نہیں، اسی تو کدی انہوں نے حضرت بھی نہیں لیا۔ یہاں تک ہمارے ہم دیکھتے ہیں تو ہم رستے ہی چینج کر لیتے ہیں، کہتے اسی تو اور لینے پہ جائیے، منہ ہی نہیں لایا۔ اللہ نے منہ نہ لانے کے بارے کہا ہے کہ تم نے کہنا تھا، ایسے تو ان کدی منہ ہی نہیں لایا۔ اللہ کہتے ہیں اس منہ کو پھیرنا نہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو لوگوں سے تکبر آنا اور غیظ و غضب میں یا غصے سے آپ نے نہیں پھیرنا۔ ہاں اگر ناراضگی اللہ کے لیے ہو، اگر لڑائی اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 50 دن 3 صحابہ کرام سے قطع تعلقی رکھی ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بلاتے تھے، آپ نہیں بولتے تھے، حتیٰ کہ آپ ہی کیا صحابہ کرام ہی کیا آخری 10 دن یعنی 40 دن یہ صحابہ اور آخری 10 دن جو ہے ان کے گھر والیوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے بھی ان کو بلانا۔ اللہ کے حکم پر ہو، اللہ کے لیے ہو ناراضگی تو ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ ہاں اگر کوئی ضرورت مند آپ دیکھ کر یا کوئی کسی آدمی نے مسلمان بھائی نے آپ کو کوئی کام کہنا اس وجہ سے آپ چہرہ پھیر لیں تو بہت بری بات ہے، اس کی بات سنیں، آپ کے پاس اس کی بات کا کوئی حل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو احسن انداز سے معذرت کر لینا اسلام میں کوئی یہ بری بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ کئی بار یہ حدیث سن چکے ہیں، اسلام کے اندر پوری کائنات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ کا مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنا، ایک طرف عبادت اور ایک طرف کسی مسلمان بھائی کی بات کو سننا اور اس کے کام آنا اور اس کے ساتھ چلنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ عزیز لگتا ہے مجھے، اپنے بھائیوں کے کام آنا، ان کی جو ہے نا ضرورت کو پورا کر دینا۔ 8ویں بات، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹا جب بھی اللہ کی زمین پر چلنا ہے نا تو اکڑ کر نہیں چلنا۔ یہی بات نا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بڑے منفرد انداز میں بیان کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ بھائی جتنا بھی تو اکڑ خواہ ہے، جتنی بھی تجھ میں گھمنڈ ہے نا، تیرے اکڑ سے چلنے، اکڑ کر چلنے سے اس زمین کے اوپر یہ جو قدم مارو گے نا اس زمین نے پھٹنا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی تیری اکڑ تجھے جو ہے نا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچا دے گی، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ لیکن یہ تیری بری خصلت جو ہے یہ لوگوں میں تجھے چنیدہ کر دے گی، ہر بندہ آکے گیا بڑا اکڑ خواہ، بڑا ایسے اور ایسے اور ایسے، لوگوں میں تیرا اخلاق برا جو ہے وہ گنا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جو عباد الرحمن ہے فرمایا جب وہ چلتے ہیں نا ہونا، بڑے آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، یہ دھیان کرنا ذرا میری طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوتے نا
تو اتنا جھکاؤ اس انداز میں ہوتا ہے جیسے آپ کسی گھاٹی پہ چڑھ رہے ہیں، اتنا جھکاؤ ہوتا ہے. یہ ہے ادب چلنے کا. اور اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چال میں بھی ممتاز ثابت ہوئے، جو رہتی دنیا تک کی امت کے لیے آئیڈیل ہے طریقہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتے، کل مختال، ہر اکڑ کر چلنے والے کو، فخور، فخر کرنے والا. صرف چال میں نہیں، ہر معمولات کے اندر جو انسان اکڑ دکھاتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. یہ اکڑ بھی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی، فخر بھی صفت ہے تو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. ورنہ جو اکڑتے ہیں اور اکڑ دکھاتے ہیں، فخر اور تکبر کرتے ہیں، اللہ ان کو بڑے بری طرح انداز سے اللہ تعالیٰ ان کی اکڑوں کو اور ان کے فخروں کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں. فرعون کا ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ حامان و قارون اور یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب، یہ بڑے بڑے کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی غروروں کو توڑا ہے اور جو ہے وہ مٹی کے اندر ملا دیا ہے. اللہ اکبر. 9ویں نصیحت فرمایا وقصد فی مشیکا، میرے بیٹا جب آپ نے چلنا ہے نا تو آپ کی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے. چال میں جس باپ نے اپنے بیٹے کو قدم اٹھانے میں طریقہ کار سمجھا دیا ہو، وہ بولنے میں اور وہ زندگی کے سارے معمولات چلنے میں کس انداز میں تربیت کر رہے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں ذرا اس بات سے. وقصد فی مشیک، میرے بیٹا جب آپ نے زمین پر چلنا ہے تو اپنی چال میں جو ہے نا وہ میانہ روی رکھو، معتدل انداز میں چلنا ہے. بس اوقات بے جا سپیڈ سے چلنے سے بھی انسان نقصان کھاتا ہے. مناسب انداز میں چلنا چاہیے اور بالکل آہستہ بھی نہیں چلنا چاہیے اور بہت زیادہ تیز بھی نہیں چلنا چاہیے. مناسب انداز میں اور مناسب چال ڈال میں چلنا چاہیے. واغضض من صوتک، بیٹا جب آپ لوگوں سے بات کرو نا تو اپنی آواز کو آہستہ رکھو. ادب اور احترام میں یہ ہے اسلام کا مزاج. آج سے پہلے بھی اور آج بھی آئندہ بھی اسلام کی یہی تربیت ہے. اپنی آوازوں کو آہستہ رکھیں. نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد نبوی میں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین کی آوازیں بلند ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تم کہاں سے ہو؟ کہا ہم فلاں علاقے کے ہیں. کہا اگر تم اجنبی نہ ہوتے تو میں عمر تمہیں کوڑے لگاتا یہ تمہاری آوازوں کو بلند ہونے کی بھیجا. اور کئی صحابہ کرام کی طبعی آوازیں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت قیس، حضرت عمر بن خطاب جب یہ آیات نازل ہوئی نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ادب ہے بڑے کا، یہ ادب ایک نبی کا، یہ ادب ہے ایک مقتدار پیشوا کا کہ آپ کی آواز ان سے بلند نہیں ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت قیس نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا. صحابہ نے پتہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. پوچھا کیوں نہیں آتے؟ کیا یار میری آواز بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آواز بلند ہوئی، آپ کے ادب کے منافی ہوئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل تو میرے ضائع ہیں، کیا فائدہ ہو گیا مجھے نمازیں پڑھنے کا. یہ بات آ کر صحابہ نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم مسکرا کر فرمانے لگے بھئی اس کو بلاؤ، وہ تو انشاءاللہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس کی یہ آواز طبعی ہے. بعض دوستوں کی آواز طبعی بلند ہوتی ہے، وہ جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے اوپر غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ کیوں اتنا اونچی بول رہے ہیں، ان کی طبعی آواز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے. اللہ اکبر. واغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھا جائے، لوگوں سے مخاطب ہونے میں اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے اونچی آواز اور اونچی آواز ہونے میں سب سے بری آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. یہ گدھوں کی طرح منہ پھاڑ پھاڑ کر نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بڑے ہی آہستہ انداز میں، مناسب آواز میں. حتیٰ کہ آپ کو اس وقت یہاں تک کی ضرورت ہے نا، آپ کے آواز یہاں تک کی ہونی چاہیے. آپ کو ضرورت نہیں ہے
کہ آپ کی آواز یہاں سے جناب وہ آگے قبرستان تک چلی جائے، وہ آگے گلی محلے کے پورا محلہ سن رہے کہ جناب بول رہے ہیں، آپ کی جہاں تک آواز ہے نا وہیں تک ہونی چاہیے، اور آواز کے اندر نرمی رکھیں گے انشاءاللہ ہمیشہ آپ معتدل رہیں گے، اور اس میں بڑی خیریں ثابت ہوں گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اونچی بے جا آوازوں کی وجہ سے آس پاس والے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور وہ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا بڑا شاندار مزاج ہے کہ انسان کو اپنی آوازوں کو مناسب رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ساتھ یہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے اپنے برخوردار کو یہ نصیحتیں کی ہیں نا، کم از کم اپنی زندگی کے اندر یہ لازم کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ ضرور نصیحت سنائیں گے اور یہ ضرور نصیحت کریں گے، یہ تلقین کریں گے، یہ ایک باپ ہونے کا حق ہے، والدین ہونے کا یہ حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبھانے کی توفیق